السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک مشن لے کر نواز شریف صاحب پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، دوسرا مشن آصف زرداری کا ہے اور تیسرا مشن ہے تحریک انصاف کا۔ کون سی پارٹی اپنے مشن میں کامیاب ہوگی اور ان تمام مشنوں کے درمیان فوکس کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ پہلے کھینچاتانی ہوتی تھی، ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کے گریبان کھینچے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی طرف پارٹیاں ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں، یعنی قربتیں، محبتیں، الفتیں بڑھانے کی کوشش، نفرتیں کم کرنے کی کوششیں۔ انتخابات قریب قریب ہیں اور انتخابات سے پہلے عموماً اس طرح کی صورتحال نہیں نظر آتی، لیکن اب آ رہی ہے۔ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے ڈیرے ڈال لیے ہوئے ہیں، میل ملاقاتیں تیز کر دی ہوئی ہیں۔ آصف زرداری وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نواب شاہ کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی لاڑکانہ، بلاول بھٹو زرداری بھی اسی طرح، اور تحریک انصاف جو بچی کچی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کونے خدروں سے کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، آپریشن کس لیول پر جا رہا ہے تحریک انصاف کے اگینسٹ، اور پھر ایک درویش اس درویش کو بھی نہیں بخشا گیا، اس پر بھی میں بات کروں گا، بلکہ آغاز میں اسی سے کروں گا۔ آغاز سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، ویلاگز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو جناب، ایک درویش سے پاکستان کے سیاستدان ہیں اور ہر کوئی، یعنی ان کی پارٹی کا مخالف ہو یا ان کے پارٹی کے حامی ہو، ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر رہے، بڑے یعنی صدر کے ساتھ رہے، پاکستان کی وزیر اعظم کے ساتھ رہے، لیکن وہ اکثر جب اسلام آباد سے لاہور آتے ہیں تو وہ عام پبلک ٹرانسپورٹ میں آتے ہیں، جہاز میں سفر نہیں کرتے۔ پھر لاہور سے وہ بلاول ہاؤس جاتے ہیں تو وہ آن لائن ٹیکسی سروس استعمال کرتے ہیں یا وہاں سے کیب شیب ہائر کر لیتے ہیں۔ فرت اللہ بابر صاحب، ایک ٹویٹر ہینڈل بنایا گیا فرت اللہ بابر صاحب کے نام کا، اور اس پر کیا لکھا گیا کہ جی میں اصولی سیاست کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہتا ہوں۔ اور فرت اللہ بابر کے پارٹی سے اختلافات رہنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا وہ اظہار پارٹی کے اندر کرتے ہیں۔ دبنگ قسم کی آواز ہیں، درویش قسم کے انسان اور دبنگ آواز۔ تو جو فرت اللہ بابر نام کا ایک ٹویٹر ہینڈل، اس پہ لکھا گیا ہے پیپلز پارٹی نے اصولی سیاست سے دستبرداری اختیار کر لی، میں پیپلز پارٹی سے دستبردار ہو کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو عمران خان صاحب کے لیے یہ جو بنائے گئے بریگیڈز، وہ کس لیول پر کام کر رہے ہیں۔ تو پھر فرت اللہ بابر صاحب نے اپنے اوریجنل اکاؤنٹ سے، جس کو میں فالو کرتا ہوں، اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کسی کو فالو، اور میں نے بابر صاحب سے پوچھ کر فالو کیا تھا، یہ میسج کر کے کہ سر یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے جناب، یا کوئی جعلی اکاؤنٹ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے۔ جس دن انہوں نے بتایا اسی دن میں نے فالو کر لیا، کیونکہ فرت اللہ بابر کے نام پہ کئی اکاؤنٹس چل رہے تھے۔ تو وہ جو میری طرف سے اپنا ویریفائڈ اکاؤنٹ جو میں نے ان سے ویریفائی کیا تھا، اس پہ پھر فرت اللہ بابر صاحب لکھتے ہیں بالکل بے بنیاد لغو اور جھوٹ پر جھوٹ، میں نے اسے رپورٹ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کونسل کے انتخاب کا امیدوار ہوں، اور میری صحیح شناخت کے بارے میں کچھ لوگ شک اور گمراہی پیدا کر رہے ہیں۔ @فرحت FARHATULLAHB، یہ ہے ان کا اکاؤنٹ، اور باقی جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے جعلی ہیں۔ یہ اسکرین پر میں اپنے پروڈیوسر کو کہوں گا کہ ان کا جو اوریجنل اکاؤنٹ ہے اس کو اسکرین جو شاٹ ہے ان کا، اس کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ اس طرح کے لوگ جو غنیمت ہیں، جو ہیومن رائٹ کے ایشو ہوں، جو خواتین کے ایشوز ہوں، بچوں کے ایشوز ہیں، اقلیتوں کے ایشوز ہوں، یا پھر پارلیمنٹ کی بالادستی کا ایشو ہو، جو اپنی پارٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرت اللہ بابر صاحب ہو گئے، اپنا رضا ربانی صاحب ہو گئے، عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ ہو گئے۔ عرفان صدیقی صاحب کا بھی بہت اچھا کردار رہا ہے، پرویز رشید صاحب جیسے لوگ، مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب، اب وہ تو نہیں رہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، تو ان کو کم از کم ان کو بخش دیں، یہ جو جال ساز ہیں کم از کم ان کو بخش دیں۔ اب میں آتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب کا مشن، اور پھر ایک سیاست میں کھینچاتانی جو تھی نا، ایک دوسرے کو گریبانوں سے پکڑنے والی سیاست، اب وہ سیاست یکایک آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک دن میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی تحریک انصاف کی،
پیپلز پارٹی کے لیے پھول جھڑ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کا اسٹانس بہت قابل تعریف. آج یعنی ابھی تو کل ہو چکا ہوگا, میں نے دیکھا آصف زرداری مدبر سیاستدان ہے. یہ بات کون کر رہی ہیں؟ یہ بات مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی ہیں. آصف زرداری, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان یہ مدبر سیاستدان ہیں. اچھا, اور پھر خبر یہ آتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پارٹی نے مشورہ دیا اور یہ فیصلہ ہوا. ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے, خبر ٹھیک ہے غلط ایکسپریس نیوز کے اوپر ہے, لیکن اس خبر سامنے آنے سے پہلے خواجہ سعد رفیق نے جو میڈیا ٹاک کی تھی, جس پر میں ویلاگ کر چکا ہوا ہوں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو بھی انتخابات میں برابری کے مواقع ملنے چاہیے. نرم گوشہ انہوں نے تحریک انصاف کی طرف دکھایا اپنا. تو خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ضابطہ اخلاق بنایا جائے گا نفرتیں کم کرنے کے لیے اور لمٹس مقرر کرنے کے لیے جو بات چیت ہوگی, نواز شریف صاحب بطور مدبر سیاستدان اس کو لیڈ کریں, بیٹھیں, اے پی سی ٹائپ کچھ بلائیں اور اس میں تحریک انصاف کو بھی شامل کریں. پھر اسحاق ڈار, پھر خواجہ سعد رفیق, ایاز صادق, رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کا کہ نام ہے کہ جی وہ جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. اب تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون اپنے قریب کیوں کرنا چاہ رہی ہے, اور پھر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے لیے اچھا کیوں بول رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اچھا نہیں بول رہی مسلم لیگ نون کے لیے. آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے بعد ایک فون ان کو ضرور کیا, لیکن پیپلز پارٹی ذرا انہوں نے اپنا الفاظ سخت استعمال کر رہی ہے نون لیگ کے لیے. پھر وہ اپنا آصف زرداری صاحب ہوں, پھر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, فریال تالپور ہوں, فیصل کریم کنڈی ہوں, حسن مرتضیٰ ہوں, قمر زمان کائرہ ہوں, اخلاق کے دائرے میں رہ کے جو پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ ہے اس میں رہ کے نون لیگ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لاڈلا پلس ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن کر کے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سارا کھیل ان کے لیے رچایا جا رہا ہے. نون لیگ کے خلاف بات جا رہی ہے نا, لیکن اس کے باوجود نون لیگ جو جواب برابر کا دے رہی تھی, ٹکر دے رہی تھی, وہ کیوں ٹھنڈی ہو گئی ہے, وہ کیوں پیچھے آ گئی ہے؟ اس پر آتا ہوں میں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا جو مشن ہے سندھ کا, کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی بشیر میمن صاحب نے, ملاقات کے اندر کیا ہوا ایک تصویر سامنے آ گئی. بشیر میمن صاحب کو تو بنایا گیا تھا آرگنائزر, کہہ لیں کنوینر, نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے, لوگوں کو لانے کے لیے, اور ظاہر ہے انہوں نے پروو کیا کہ وہ لوگوں کو لا سکتے ہیں. اب وہ یہ خیال کرتے ہوں گے, تقاضا ہوگا ان کا, ان کی خواہش ہوگی کہ اب ان کو سندھ کا صدر بنایا جائے یا ذمہ داری پوری کی پوری فل فلیج دی جائے تو وہ کام کرے. تو ان کی ملاقات ہوئی, وہ ملاقات اپنی جگہ, لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ آج نواز شریف صاحب ملاقات کر رہے ہیں. متحدہ کا وفد آ رہا ہے نواز شریف صاحب کی دعوت پر ان سے ملاقات کرنے. خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, مصطفیٰ کمال اور دوسرے قائدین جو ہوں گے وہ اس میں. اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی کوشش یہ ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات طے کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, کوئی 2-4 سیٹیں کراچی سے لے لیں, اور اگلے انتخابات کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کو اتحادی رکھے. تو پہلے سے مائنس پیپلز پارٹی وہ سب کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آئی پی پی کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو 3-4 روز پہلے نواز شریف صاحب کا فون گیا تھا, مولانا صاحب تو باہر چلے گئے تھے, بات نہیں ہو سکی تھی, میسج چلا گیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں, دعوت ذرا قبول کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میاں مولانا صاحب تو باہر گئے ہوئے ہیں, تو واپس آئیں گے پاکستان تو پھر میری ملاقات ہو جائے گی. تو یہ انگیجمنٹس وہ کر رہے ہیں. سندھ کے حوالے سے میں نے گزارش کی کہ نواز شریف صاحب کے لیے سندھ میں گراؤنڈ نہیں ہے اس وقت, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. ہاں ہو سکتی تھی اگر یہی کوششیں میاں نواز شریف صاحب سال پہلے کرتے, 6 مہینے پہلے کرتے. اس وقت تو یہ ہے کہ کیا انڑ, کیا ابڑو, کیا مہر, کیا جتوئی, مطلب کوئی بھی ایسے نہیں ہے الیکٹیبلز جو پیپلز پارٹی کی طرف یا چلے نہ گئے ہوں یا ان کی خواہش نہ ہو. لیاقت جتوئی میرے علاقے کے ہیں, میرے ضلع کے ہیں, بلکہ میں ان کے ضلع کا ہوں, وہ وڈے رہے بھائی. تو بہرحال تو جتوئی صاحب کی بھی بڑی کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی میں آؤں. وہ تو وہاں کے پیپلز پارٹی کی لوکل تنظیم کی مخالفت کی وجہ سے جتوئی صاحب ابھی تک پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکے. تو گراؤنڈ نہیں ہے. کراچی کی حد تک ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کوئی 1-8 سیٹ کی مار تک جا سکتی ہے نون لیگ, اس سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب نہیں جا سکیں گے. لیکن
اس کے اگینسٹ پھر پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں ایکٹیو ہوتی ہے، جس کے پاس گراؤنڈ جنوبی پنجاب میں موجود ہے، سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اندرون خانہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی جگاڑ لگایا جائے، کوئی 15-20 سیٹوں کا جگاڑ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، یعنی پیپلز پارٹی کی اپنی اور باقی پی ٹی آئی نے جو سیٹیں نکالنی ہوگی نکال لیں سینٹرل پنجاب میں، یہ جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر نواز شریف صاحب سنجیدہ ہوئے سندھ میں، جو کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی سے پوچھا، جن کو میں نے خود کہا تھا 2007 میں کہ سندھ جائیں، سندھ میں الٹرنیٹ کی ضرورت ہے، مسلم لیگ نون کو سیاست کرنی چاہیے سندھ میں جا کر۔ 2007 میں پیپلز پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ نون سے زیادہ اسٹرانگ تھی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ابھی زندہ تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ہم نہیں، بلکہ محترمہ شہید ہو چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر ہم جائیں گے سندھ تو زرداری صاحب ہمیں پنجاب میں تنگ کریں گے۔ تو اب میں نے آج پوچھا کہ سندھ میں آپ کتنے ایک سنجیدہ ہیں، یا ہمیں بس میمن صاحب کو بلا کے تصویر بنوا لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بار سنجیدہ ہیں سندھ میں۔ تو اگر وہ سندھ میں سنجیدہ ہیں تو پیپلز پارٹی جو اس ڈر سے شاید پنجاب میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر ہم پنجاب میں ایکٹیو ہوں گے تو سندھ میں مسلم لیگ نون ایکٹیو نہ ہو جائے تو ہمیں اپنی صوبائی حکومت کے لالے نہ پڑ جائیں، جو ہم بنا سکتے ہیں تو نہ بنا سکیں، تو اب اگر ایسا ہے تو پھر پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہو سکتی ہے پنجاب میں۔ تو نون لیگ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی پیپلز پارٹی کا کام خراب کرنے میں۔ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کا کام خراب کرنے میں پنجاب میں اس سے آدھی سے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کی کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی اگر تگڑے کینڈیڈیٹ دے دے اور فوکس کر کے الیکشن لڑے تو مسلم لیگ نون کو مطلب اچھا خاصا وقتہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ڈال سکتی پیپلز پارٹی۔ تو نواز شریف صاحب کا مشن اب دیکھتے ہیں اس کے جواب میں آصف زرداری صاحب کیا لے آتے ہیں پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ کہہ تو یہی رہے، میری پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت سنجیدہ ہیں اس بار، اور ہم پنجاب میں سنجیدگی کے ساتھ انتخابات لڑیں گے، اور حلقے انہوں نے مارک کر لیے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں پیپلز پارٹی کے لیے حالات بہتر ہیں اور کہاں کہاں 15-15, 20-20, 30-30 ہزار ووٹ ایڈ اپ کروا کے ہم وہ حلقے نکال سکتے ہیں۔ ایسے حلقے ہیں پنجاب میں، تو اس کے لیے پیپلز پارٹی اسٹریٹجیکلی بھی اور پیپلز پارٹی کا اپنا مزاج بھی ہے، انہوں نے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنا شروع کر دی کہ جی عمران خان کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، ندیم افضل چند روزانہ بیٹھ کر ٹاک شوز میں بات کریں، حسن مرتضیٰ بات کر رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی بات کر رہے ہیں، تو اس سے رزلٹ یہ آیا کہ پی ٹی آئی کو لگا کہ پیپلز پارٹی ایک اچھی جماعت ہے، تو انہوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ تو اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو قریب جاتے دیکھ کر نون لیگ نے بھی پھر پیپلز پارٹی کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، تاکہ جو اینٹی نواز ووٹ ہے اس کو کہیں کہ ہم ایک ہیں، اس کو یہ جو ایک تاثر ہوتا ہے نا، وہ تاثر کو اسٹرانگ کیا جائے۔ اس وجہ سے پارٹی کے اجلاس کے بعد، میل ملاقاتوں کے بعد، وہ جو مریم اورنگزیب صاحب آئے انہوں نے کہہ دیا کہ آصف زرداری مدبر سیاستدان ہے۔ کہیں وہ آصف زرداری اب وہ مدبر سیاستدان بن گئے، تو کیوں بنے؟ تاکہ یہ فیل جائے کہ جی ہم مطلب اندر سے ایک ہی ہیں، تاکہ وہ ایک اینٹی نواز، ایک جو سینٹیمنٹ پیپلز پارٹی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے یا پیپلز پارٹی کوشش کرے گی تو اس کو روکا جائے۔ اور پی ٹی آئی کو ساتھ بٹھانے کی بات اس لیے بھی نون لیگ کر رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ نہ بیٹھ جائیں کہیں جینونلی، اور اگر وہ ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کیونکہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے اوپر تو کوئی اتنی مصیبت نہیں آئے گی نا جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پر آ سکتی ہے، تو اگر الیکشن میں یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے خاموش کہ جی پی ٹی آئی اپنا ووٹ پیپلز پارٹی کو ڈلوا دے گی سینٹرل پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، یا پنجاب کے شہروں میں، یا جو دیہی علاقے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے پاس کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا ووٹ ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کا گیم پلان سارا کا سارا خراب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نون لیگ ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کرے گی، اور دوسری طرف تحریک انصاف کو یہ کہہ رہی ہے کہ صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے جو آپ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، ہم بھی آپ کو بٹھانے کو تیار ہیں۔ دیکھیں ہمارے مدبر قائد نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم نفرت کی سیاست نہیں کریں گے،
ہم اقدار کی سیاست کرتے ہیں، لہٰذا اقدار کی سیاست یہ ہے کہ آپ نے جو قوانین کے جو جرائم کیے ہیں، قانون جانے آپ جانے، ہم آپ کے اگینسٹ اس لیول پر نہیں جائیں گے جس لیول پر آپ ہمارے ساتھ گئے ہیں۔ تو یہ ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں سیاست کے، کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، نکتی ہیں۔ کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنے طور پر اقتدار نہیں بنا سکتی، کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کسی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ملائے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتی، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو۔ پی ٹی آئی کا تو معاملہ ہی اور ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ حاصل ہے کہ پی ٹی آئی اس کی طرف زیادہ قریب جائے گی بنسبت نون لیگ کے، لیکن ابھی سیاست ممکنات کا کھیل ہے، ابھی یہ بالکل انیشل سٹیج کی باتیں ہیں، لیکن حالات آگے جو سیاسی منظرنامہ ہے بنے گا اسی سے، جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، انہی حالات سے، انہی خطوط پر پاکستان کی سیاست آگے بڑھے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔